السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں اس دینی محفل میں جمع ہو کر قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کی توفیق دی۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے بولنے کو قبول فرمائے۔ رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی ہم جتنی بھی کریں بہت ہی کم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اس نبی پر درود و سلام ہو جیو جنہوں نے اس دنیا میں آ کر اسلام کو کامل اور مکمل بنایا۔ آپ پر لاکھوں درود و سلام کے بعد محترم و معزز علماء کرام، بزرگوں، اسلامی نوجوانوں، شمع اسلام کے پروانوں، دین اللہ کے سپاہیوں، خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، اس سے قبل آپ لوگ دو نوجوان علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے تھے۔ الحمدللہ دو علماء نے آپ کے سامنے ایسا خطاب کیا کہ وہ باتیں دل کو چھو لینے والی تھیں اور آنکھوں سے آنسو بہانے والے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی جوانی میں برکت عطا فرمائے، ان کے بولنے کو اللہ تعالی قبول فرمائے، ان کے سفر کو اللہ تعالی آسان فرمائے۔ اصلاح معاشرے کے تعلق سے مختلف باتیں آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اصلاح معاشرے میں سے ایک اہم بات اخلاق ہے۔ جس انسان کے اندر اچھے اخلاق ہوں، اچھے کردار ہوں، وہ دنیا میں بھی معزز کہلاتا ہے اور آخرت میں بھی معزز کہلاتا ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اخلاق کے تعلق سے اگر آپ سننا چاہتے ہیں، اخلاق کے تعلق سے آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بلند و بالا اخلاق والے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کے تعلق سے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ بلند و بالا اخلاق پر فائز ہیں۔ قرآن مجید کی میں نے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
اللہ کی رحمت کے باعث آپ رحم دل ہیں. اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے چھڑ جاتے. آپ ان کے لیے استغفار کیجئے, معاف کر دیجئے, مشورہ لوگوں سے کیجئے. جب مشورے میں بات طے پا جائے تو اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو کیجئے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے تعلق سے کہا ہے. میرے محترم مسلمان بھائیوں, اخلاق کے بہت سارے واقعات ہیں. وقت کی قلت کی وجہ سے میں انشاءاللہ ایک واقعہ اور کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں. مسند احمد کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زوردار بارش ہو رہی تھی. زوردار بارش ہو رہی تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مکان بالکل مسجد نبوی کے قریب تھا. بارش جیسے ہونے لگی تو پرنالہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے مکان کا رکھا گیا تھا وہ بالکل مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا. بارش ہونے کی وجہ سے اس پرنالے سے جب پانی پڑنے لگا تو وہ پانی جو لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے اس کے چھینٹے پڑ رہے تھے. اس وقت خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. نماز پڑھا رہے تھے. نماز کے دوران میں جب یہ پرنالے سے پانی گر کر نمازیوں پر چھینٹے پڑنے لگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس پرنالے کو نکال کر پھینکنے کا حکم دے دیا. جیسے ہی پھینکا گیا تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس آئے اور آ کر دیکھا کہ ان کے گھر کا پرنالہ نکال دیا گیا ہے. عبداللہ بن حضرت عباس نے کہا کہ اس پرنالے کو کس نے نکالا؟ لوگوں نے کہا اس وقت کے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نکالا ہے اور نکال کر پھینک دیا ہے. عبداللہ بن حضرت عباس فوراً اس وقت کے قاضی اس وقت کے جج ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے. ان کے پاس آ کر مقدمہ دائر کر دیا اور کہہ دیا کہ میری غیر موجودگی میں اس وقت کے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے میرے پرنالے کو نکال کر پھینک دیا ہے, اس لیے مجھے انصاف چاہیے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا ضرور آپ سے انصاف ملے گا, آپ کا انصاف ضرور ملے گا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلوایا. عباس بھی آئے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ وہ میرے پاس آئیں. حضرت عمر جو اس وقت کے خلیفہ تھے جج کے پاس پہنچ گئے. اب جج دوسروں کے فیصلے کر رہے تھے, اتنے دیر تک باہر کھڑے رہے, انتظار کرتے رہے. جب جج نے فیصلے کر کے
ان کو روانہ کر دیا تو امیر المومنین عمر بن خطاب بھی آ گئے، عباس بھی آ گئے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عباس سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ عباس نے کہا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے میری غیر موجودگی میں میرے مکان کا پر نالہ جو وہاں سے پانی بہتا ہے، پانی نکلتا ہے، جس کو ہم پائپ کہتے ہیں، تو وہ پر نالہ نکال کر پھینک دیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے پر نالہ نکالا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں میں نے پر نالہ نکالا ہے۔ ابی بن کعب نے کہا کہ آپ نے ان کا پر نالہ ان کی غیر موجودگی میں کیوں نکالا؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا میں پر نالہ اس لیے نکالا کہ اس پر نالے سے جو پانی گرتا ہے، گرنے کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی تھی، پانی گر رہا تھا، اس لیے میں نے اس پر نالے کو نکال کر پھینک دیا۔ اتنے میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دیکھا عباس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، عباس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ امیر المومنین کو روک کر کہا کہ عباس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، عباس کو کہنے دو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ پر نالہ جو لگایا گیا ہے، جس وقت مسجد نبوی بنائی گئی تھی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی کے ذریعے سے، ایک چھڑی کے ذریعے سے مجھے نشان لگایا تھا کہ یہاں سے یہاں تک اے چچا، اے عباس، تم مکان بنا لو۔ تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے میں نے مکان بنا لیا۔ مکان بنانے کے بعد جب پر نالہ لگانے کا وقت آیا تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ پر نالہ کہاں لگاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھتیجے نے کہا کہ اے چچا پر نالہ یہاں پر لگاؤ۔ اس کے بعد محمد نے کہا، میرے بھتیجے نے کہا اے چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر آپ پر نالہ لگاؤ، میرے کندھے پر کھڑے ہو کر آپ پر نالہ لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کی وجہ سے میں نے یہ پر نالہ لگایا ہے، اور یہ پر نالہ لگانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس وقت یہ پر نالہ نہیں گرایا گیا، اور امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس وقت بھی یہ پر نالہ نہیں نکالا گیا، لیکن امیر المومنین نے اس پر نالے کو نکال دیا ہے۔ یہ سننے کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گواہ لاؤ، گواہ پیش کرو۔ حضرت عباس گئے اور جا کر بہت سارے انصار صحابہ کو لے آئے، لے آ کر انہوں نے گواہی دی تو اس وقت 22 لاکھ کے مربی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے دبدبے سے، جن کے خوف سے قیصر و کسریٰ کانپ جایا کرتے تھے، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کانپ جایا کرتے تھے، اس وقت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، یہ تمام چیزیں یاد آ گئی۔ آنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عباس سے کہا کہ اے عباس، تو نے کیوں نہیں بتایا کہ اس پر نالے کو ہمارے نبی نے لگایا، اس پر نالے کو ہمارے نبی نے لگایا ہے، آپ پہلے کیوں نہیں کہا؟ اس کے بعد قربان جائیو،
ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناتے ہوئے اس وقت کے خلیفہ، اس وقت کے بادشاہ، جس سے شیطان بھی کانپ جایا کرتا تھا، کہتے ہیں کہ اے عباس چلو میرے ساتھ چلو، آپ کے مکان کے پاس چلو. اور کھڑے ہو گئے حضرت عمر کھڑے ہو گئے. اسی طرح کھڑے رہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے. اور عباس سے کہا کہ اے عباس تم میرے کندھے پر چڑھ جاؤ. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر آپ نے جیسے چڑھا تھا ویسے ہی چڑھو، اس کے بعد اس پر نالے کو لگاؤ. حضرت عباس نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد یہ سلوک دیکھ کر حضرت عباس اس مکان کو مسجد نبی کے لیے وقف کر دیا. آج بھی باب السلام کے نام پر مسجد نبی کے دائیں جانب وہ نشان لگایا گیا. میرے محترم مسلمان بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، صحابہ اکرام کیسے اخلاق کو اپنایا کرتے تھے. آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر کون مسلمان ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے، مکہ میں دیکھا کہ ہر قسم کے لوگ پائے جا رہے ہیں، چور ہیں، زانی ہیں، دغے باز ہیں، دھوکے باز ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، لوگوں کو نرم دل کے ذریعے سے آپ نے عرب کے بگڑے ہوئے ماحول کو مٹی سے سونا بنا دیا. مٹی سے سونا بنا دیا. جو خائن تھے وہ امانت دار بن گئے، جو ظالم تھے وہ عدل و انصاف کے علم بردار بن گئے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کی دولت سے تڑپتی انسانیت کی، غمخواری کی، اپنے ازلی ابدی دشمنوں کو پتھر کے جواب میں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا. نفرت کے اندھیروں میں الفت و محبت کی شمع روشن کی. آپسی تفرقہ بازی اور دائمی بغض عداوت کی بیخ کنی کر کے بھائی چارگی اور الفت و محبت پیدا فرمائی. تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، یہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر ما يدخل الجنت تقوی اللہ حسن الخلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سب سے زیادہ جانے کا سبب، جنت میں جو لوگ اکثر داخل ہوتے ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اور دوسری چیز اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق. قیامت کے دن سب سے زیادہ جب ترازو میں تولے جائیں گے وہ مومن کے جس کے سب سے زیادہ اخلاق اچھے ہوں، سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوں. تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، آج ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے. ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے رہن سہن کو دیکھ کر، ہماری زبان کو دیکھ کر، ہماری سیرت کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر ایک غیر مسلم ہم سے متاثر نہیں ہو رہا ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کٹر سے کٹر دشمن بھی آپ کا دوست بن جاتا، آپ کا دوست بن جاتا. اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا.
یہ اخلاق ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو آج ہم کو اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے مسلمان کی دکان ہے، ان کی دھوکہ بازی کو دیکھ کر ایک مسلمان ہماری دکان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ غیر مسلم کے پاس جانے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ دھوکہ بازی، وعدہ خلافی۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام بلندیوں پر تھا۔ آج مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر ہمارا نبی بدنام ہو رہا ہے، ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ بھائی بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ آج ہماری اخلاق کی گواہی ہمارا خاندان کا آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی شوہر کے اخلاق کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے چند لوگ آ کر سوال کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ کانا خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھا۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے میرے محترم مسلمان بھائیوں، آج ہمیں اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر اچھے اخلاق ہونا چاہیے، ہمارے اندر اچھے کردار ہونا چاہیے، ہماری زبان اچھی ہونا چاہیے، نرم گفتگو ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کو بہت پسند کرتے تھے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے اخلاق سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی مسلمان بھائی اس مسجد کے ذمہ داران، جو بھی اس اسٹیج کے لیے یا جو بھی خرچ کیا ہے یا جو بھی انہوں نے اس کام میں ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے اور ان کے حلال روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے جو بزرگ بھائی جو اس سے پہلے تھے انتقال کر چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو بھی مسجد کے ذمہ دار تھے یا اسی طرح جماعت کے ذمہ دار تھے یا اسی طرح مسجدوں میں آیا کرتے تھے، وہ لوگ آج ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اے اللہ جو بھی انتقال کر چکے ہیں، جو بھی ہمارے بزرگ جن کے بھائی ہوں، جن کے باپ ہوں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے پر نور فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کے قبروں کو کشادہ فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما، سچائی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو آپس میں محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔